غوثیہ قبلہ فخر اسلام پیر سید علی امام شاہ جی گیلانی بندگان خاص علام الغیوب احذروہم ہم جواسیس القلوب. کہا بندگان خاص سے ڈرا کرو، وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، جو بات تمہارے دل میں آئے وہ سمجھ جاتے پہلے ہی سے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کا صرف مجھے ہی پتہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں. فرام میری نبوت کی دلیل تیرا وہ خواب ہے جو سفر شام پر جاتے ہوئے تو نے دیکھا تھا، وہ میری نبوت کی ثبوت ہے. لیکن خدا جی کی جناب خدیجہ کبریٰ کا انداز مختلف ہے. جب سرکار آئے کہتے زملونی مجھے سردی لگ رہی ہے تو مجھے کمبل اڑا دو، مجھے لپیٹ دو. یار وہی آپ سرکار کیا ہے، اب کپ کپی کیا ہے، سردی کیا ہے. اس سے ایک ثبوت ملتا ہے، جس کو نور کہتے ہیں اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے. ثبوت اس کا کیا ہے؟ ثبوت اس کا یہ ہے، بخاری کا مدر ہے، جب پل صراط سے لوگ گزر رہے ہوں گے تو جہنم بول کے کہے گا، مولا کریم نے اگر سرکار کے غلاموں کو کہو جلدی سے گزر جائیں، اگر دیر انہوں نے کی تو میری آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، اور پھر اگر 100 قیامت بھی آئے دوبارہ گرم نہیں ہوگی. ان کو کہو جلدی سے گزر جائیں. مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کریم نے سرکار کو فرمایا، جانتے ہو بما یختصم الملال اعلیٰ، پتہ ہے کہ عالم بالا کے آپس میں جھگڑا کیوں کرتے رہتے ہیں؟ وہ مسئلہ دراصل با جماعت جا کے مسجد میں نماز پڑھنے کی بحث ہے. کہا کہ ثواب نہیں ہو سکتا، اکاؤنٹنسی جو ہے کام نہیں کرتی. اتنا ثواب ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ کے جتنے بھی پرنسپل ہیں اس کو شمار کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں. حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ تو بہتر جانتا ہے. ادھر سرکار باتیں فوضا یداؤ بین کتفیہ فوجرت صد بردہ بین صدیہ فعلمت ما فی السماوات والارض. کہتے ہیں ادھر پروردگار عالم نے ایک دستے بے کیف، اپنا دستے بے کیف جو ہاتھ ہے لیکن پتہ نہیں کس طرح کا ہے، اس کا معنی ہے دستے بے کیف. دستے بے کیف میں نے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا تو اس کے ہاتھ رکھنے کے وصول فیض کی ٹھنڈک میں نے اپنے دونوں پستانوں میں محسوس کی. تو جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے وہ میرے علم میں آ گیا. یہ علم غیب کی بھی دلیل ہے، لیکن وہابیہ اس کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر دیا تھا واپس لے لیا. یا دینے کا ثبوت تو میرے پاس موجود ہے، واپس لینے کا ثبوت تم لاؤ. نہیں لا سکتے، میرے پاس ثبوت ہے واپس نہیں لیا گیا. کہا کیسے اس کا ثبوت ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اصول ہے کہ وہ آیت یا وہ حدیث کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی جس میں فضیلت مصطفیٰ ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ کیوں منسوخ نہیں ہو سکتی؟ کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تجھے مرتبہ دیا تو جا سکتا، واپس نہیں لیا جا سکتا. آگے بات سمجھ میں؟ اس کا سیاق و سباق بھی تلاش کر دے، عجیب و غریب نکلائے گا. یہ بات کیوں کہی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ؟ جب وہی کئی دن تک نہ آئی، سرکار کو تشویش ہوئی کہ مولا کریم اتنے دن وہی نہیں آئی. فرمایا دیر میں خیر ہے، لیکن دیر میں خیر کے لیے کوئی کرینہ چاہیے. کہ اس کا کرینہ یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس میں خیر تھی اس لیے دیر کی ہے. لیکن جب کسی ملازم کو بتا دیا جائے تیری تنخواہ بڑھے گی، پہلا سوال کہتا ہے کتنی 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 کتنی. فوراً پہلا سوال یہی ہوتا ہے. جب یہ کہا کہ تیری دنیا سے تیری قیامت زیادہ اچھی ہو گئی، فوراً سرکار کے ذہن میں یہ خیال ہے کتنی اچھی ہوگی. کہا اے میرے محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے محبوب رب تجھے اتنا دے گا کہ روٹھنا تیرا کام ہے، راضی کرنا رب کا کام ہے. دیکھے کہ دنیا کے تو روٹھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یا رب راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. علماء کرام جو اساتذہ ہیں
ان کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک سوال ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ لام کیسا ہے؟ اور مولوی بڑے ضدی ہونے، وہ انہیں کوئی پڑھے ہونے تو ضد کر رہے نا۔ یہ جو لام ہے نا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ، اس لام میں عقیدے کا اقراض ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ لام قسمیہ ہے۔ یہ میرا بچہ بھی ناوی طبی اعتقاد بھی ہے، یہ لام قسمیہ ہے۔ کا لام قسمیہ ہونے پر ایک اعتراض ہے، وہ جناب حیدر قرار کا ہے۔ جناب حیدر قرار اسلام کا پہلا راوی ہے۔ پورے قرآن مجید کے جو زیر و زبر اعراب ہیں وہ جناب کے شاگرد ابو الاسود دولی نے دی ہے، اور وہ حضرت حیدر قرار کو کل امت سے افضل سمجھنے والا آدمی ہے۔ آج تک کسی نے اس کو ہی نہیں کہا یہ کافر ہے۔ وہ کہتے ہیں علی کے راز ساتھ کا پیغمبروں کے بعد کوئی شاید نہ پہلی امتوں میں تھا نہ اس امت میں۔ وہ قصیدہ پورا نقل کیا ہے امام جلال سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر۔ باتیں بنانی آسان ہیں، جو حوالہ میں پیش کرتا ہوں دیکھو وہ ہے کہ نہیں۔ اگر وہ حوالہ اسی طرح جس طرح میں کہہ رہا ہوں کتاب مستند ہے تو پھر اپنی ضد چھوڑو، باز آؤ، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ کہتے یہ لام قسمیہ ہے، یہ حضرت حیدر قرار کا مذہب ہے۔ اس پر ایک سوال ہے، کہ لام قسمیہ جس جگہ آئے، یہ عوام کے سننے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ علماء جو اساتذہ ہیں وہ غور کرو۔ لام قسمیہ ہو تو مضارع پر نون تاکید ثقیلہ کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ یا لام اگر قسمیہ ہے تو یوتینہ کا آنا چاہیے، یوتینہ نہیں آیا تو معلومہ لام قسمیہ نہیں۔ اس کا جواب جناب حیدر قرار کی طرف سے دیا گیا، انہوں نے کہا اس جگہ لام قسمیہ کے بعد مضارع پر نون تاکید کا اس جگہ لگانا ضروری ہوتا ہے جب لام قسم اور مضارع کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ یہاں حائل ہے، صوفہ جو ہے یہ حائل ہو گیا ہے، یوتی کے درمیان اور لام کے درمیان صوفہ آ گیا ہے۔ جب صوفہ آ گیا ہے تو لام قسمیہ اور مضارع دونوں میں متصل نہیں ہے، اس لیے نون تاکید کا لگانا ضروری نہیں ہے نا۔ تقریریں کرنا تو آسان ہے نا، لیکن قواعد کو سمجھنا اور موقع پر لگانا یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا نا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو جو فضائل دیے گئے واپس نہیں لیے جا سکتے۔ یہ بات ابن رشد نے اپنے بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کے اندر لکھا ہے۔ اس جگہ جہاں یہ بتایا ہے کہ نماز جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کل روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنایا گیا ہے۔ کہا جو اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، بکریوں کے باندھنے کی جگہ ہے، اس جگہ نماز نہیں ہو سکتی۔ بعض نے کہا یہ پھر یہ اعتراض واقع ہوا ہے اس پر کہ نماز ہر جگہ ہو سکتی ہے، مگر اس سے مستثنیٰ ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنایا گیا، اس سے یہ بات مستثنیٰ ہو گئی، اتنا حصہ منسوخ ہے۔ اس جگہ لکھا ہے ابن رشد نے، کہا سرکار دو عالم کی فضیلت کے اندر جو آیت آئی ہے یا حدیث آئی ہے آ تو سکتی ہے، منسوخ نہیں ہو سکتی ہے نا۔ گپوں کی تقریر تو آسان ہے، لیکن مدلل دلائل سے تقریر کرنا مشکل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک نے جو سوال کیا، جواب کیسا ٹھوس مل گیا کہ میری نبوت کی دلیل وہ تیرا وہ خواب ہے جو سفر شام پر جاتے ہوئے تو نے دیکھا تھا۔ اور جس اس حوالے کو کوٹ کیا قرآن نے، اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ آپ میں اگر ساتھی حافظ ہیں، میں کوئی جملہ آگے پیچھے پڑھ دوں تو مجھے معاف کرنا، میں حافظ نہیں ہوں، میں قواعد کے سہارے سے عبارت پڑھ لیتا ہوں۔ میری یہ عبارت پڑھی جائے یقیناً فٹ ہے، کیونکہ قواعد جو کہتے ہیں وہ فٹ ہے۔ اب اگر حافظ کو میرے ساتھ جھگڑا کرے 1 منٹ میں اڑ جائے گا۔ تو
اسی کی یہ بحث چلی کہ جس وقت حضرت نبی کریم علیہ السلام اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس غار میں جانے لگے تو آپ نے جھانک کے دیکھا کہ غار صاف ہے کہ نہیں. عرض کرتے یا رسول اللہ اب بیٹھا رہیں، میں اندر جا کے غار کو چیک کرتا ہوں. وہ غار جا کے چیک کی، جتنے اس کے سراغ سے اپنی پگڑی اتار کے اسے بند کیے. ذرا غور کرو، دور حاضر میں کہتے ہیں پگڑی دینا یا ٹوپی دینا یہ بڑی اتک کی بات ہے، بدفالی. اس کو منحوس سمجھتے ہیں، منحوس نہیں ہے. سرکار کی خدمت میں جو پگڑی خرچ ہوئی وہ نحوست کا ذریعہ ہرگز نہیں بن سکتی. اس کو جب تیار کر چکے اس عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ آ جائیں. آپ اندر چلے گئے. اس بار ایک بحث ہے، علامہ بزرگانی نے بڑی خوبصورتی سے وہ بحث لکھی ہے. کہا کہ جب کافر آئے تو کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان کے اندر جانے کے بعد مکڑی نے فٹافٹ جالا تان لیا اور کبوتری نے آ کے انڈے دے دیے. اچھا ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ جی اندر جانے کے بعد کبوتری نے انڈے دیے اور مکڑی نے جالا تھا، لیکن غار کے دانے کے برابر تو جو ٹڈی کا کافی سالوں کا ورک ہے. وہ مکڑی ایک دن میں نہیں تھا، وہ جالا تھا کافی بڑا جالا ہے اسے تانا. اس کا مطلب یہ ہے سرکار دو عالم السلام کی بارگاہ میں پوری کائنات خرچ ہو رہی ہے، لیبر لگی ہوئی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں. تو بکریوں نے کہا تم تو تلواریں لے کے چلتے پھرتے ہو اور بندے حفاظت تلواروں کے ذریعے سے کرتے ہیں، ہم تو اس دربار کے غلام ہیں جہاں کی بکریاں جو ہیں وہ نبی کے بچڑ کی حفاظت کرتی ہیں. اچھا کبوتری کے انڈے سوائے موسم کے نہیں ہوتے، یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ نہیں. وہ جہاں نکیوں شکار کرنے نے اس کا یہ فائدہ بھی ہے. جہاں چیترا بساکھا نے دیہڑی سے نا پرندے چوگاں بٹھانے، وہ چوگاں بٹھانے انہیں توالد و تناسل کا ذریعہ ہے. وہ جب چوگے بٹھاتے ہیں تو پھر ان کو جوڑے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. موسم کے بغیر انڈے نہیں ہوتے. مہینہ ہو جون کا تو وہ انڈے دینے کا وقت نہیں ہوتا، تو اس کبوتری کو انڈے کہاں سے آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرندے بھی وہ کام ضرور کریں گے جو سرکار چاہیں گے، خواہ موسم ہو یا نہ ہو، سب صورت ہو. بات سمجھ میں آئی. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کبوتری نے بھی انڈے بعد میں دیے اور مکڑی نے بھی جالا بعد میں تانا، لیکن علامہ زرقانی کہتے ہیں نہیں، مکڑی نے جالا پہلے تنا ہوا تھا، کبوتری نے انڈے پہلے دیے ہوئے تھے. کہا جب وہ اندر گئے تو جالا ٹوٹا کیوں نہیں. کہا جس قاعدے کے مطابق سرکار آسمان سے پار ہو گئے آسمان ٹوٹا نہیں، اسی قاعدے کے مطابق وہ جو جالا ہے وہ سرکار کے اندر جانے سے نہیں ٹوٹا. سرکار کے نور میں اتنی لطافت ہے، جالے سے پار ہو جائیں تو جالے کو نقصان نہیں پہنچتا. اس پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے. کہتے سرکار دو عالم علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. اس پر اور کسی کی بات نہیں کرتا، صرف امام ربانی مجدد افسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک بات عرض کرتا ہوں. اس لیے میں حضرت علی نے گل کوئی نہیں چھوئی تو تصا پاسے پہ پرت رہے ہو، پتہ لگنا کہ پیٹا درد پہ وضو توڑنا چاہتے ہو. یہ وضو توڑنا چاہتے ٹوائلٹ بنے ہوئے کسی توڑی تو آ جاؤ. جب بڑے پاسے مارنے تو پتہ لگنا پیٹا درد پہ. میں نے تو اپنا رانجھا راضی کرنا ہے. نعرہ تکبیر.